بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، یعنی سیکنڈ چیپٹر آف پروز۔ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، ڈیرل برنارڈ اور لان ایڈورڈ نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ کل بتا دوں سائنس کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ سائنس کے کیا کیا فوائد ہیں، تھوڑے نقصانات بھی بیان کیے گئے ہیں اور اس کے فوائد بھی اس پہ بیان کیے گئے ہیں۔ سائنس نے ہمیں بہت سے فوائد بھی دیے اور نقصانات بھی دیے۔ مثلا ہر فیلڈ میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹرانسپورٹیشن میں، کمیونیکیشن میں اور ہماری بلڈنگس بنانے میں بہت سی مطلب اور بھی فیلڈز ہیں، مینٹیننس آف ہیلتھ ہے، ٹھیک، اس میں بڑا کام سر انجام دیا تھا۔ میں نے 4-5 پوائنٹ بھی آپ کو بتائے تھے۔ سب سے پہلا تھا پوائنٹ، اگر آپ کو یاد ہو، بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز، یہ ہم لوگوں نے کل ایک پوائنٹ سیکھا تھا، آج ہم نے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ کل میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا آپ کو بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز۔ دیکھیں، میں نے کل حوالہ دیا تھا بیٹا آج کے دور سے۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے وائرس نے، کہنے کو یہ چھوٹا سا ہے، چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، یعنی ہمیں اس کا علاج نہیں مل رہا، اور اب تک چلے گئے جب آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے کوئی امید ہی نہ رہے باقی۔ اب بھی ایسا ہی تھوڑا سا ہمیں فیل ہو رہا ہے، تو لیکن تب تو یہ بھی پتہ نہیں تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ بیماری ہوتی کیا ہے، انسان کیسے مر جاتا ہے، کیوں کر مر جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں تھا، ٹھیک۔ اس وقت بیماریاں بہت زیادہ تھیں، ٹھیک، اور مثال کے طور پر ووپنگ کف تھا، اسکارلیٹ فیور تھا، ٹھیک ہے، اس طرح کی ہیضہ وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اور بھی بہت سی بیماریاں تھیں جو کہ اس وقت تھیں، اور ہمیں ان کا علاج پتہ ہی نہیں تھا کہ علاج کیسے ہوتا ہے۔ تو آج بھی کنڈیشن ایسی، سوچ لیں، فیل کرنے کی بات ہے بیٹا، فیل کریں کہ بیماری کا پتہ نہ ہو تو دوائی کیسے ملے گی ہمیں، ٹھیک۔ تو ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا، وہ اپنے پیدائش کے 1 سال کے اندر، یعنی اپنی فرسٹ برتھ ڈے منانے سے پہلے ہی ڈائٹ، وہ مر جاتا تھا، ہی ہیڈ ڈائٹ، وہ ختم ہو جاتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ یہ کیا ہو گیا، کیوں وہ ہمارا بچہ، ہماری اولاد کیوں مر گئی ہے۔ فرض کر لیں کہ وہ بچہ بچ بھی جاتا تھا، بیماریوں سے کسی نہ کسی طرح موجزانہ طور پہ بچ جاتا تھا، تو اس کو 10-12 سال کی عمر میں جا کے، یا 14-15 سال کی عمر میں مزید اور عجیب و غریب بیماریاں لگ جاتی تھیں۔ آج یہ بیماریاں عجیب و غریب نہیں سمجھی جاتی، آج ان کا چونکہ علاج موجود ہے، اس لیے ہم ان کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار نہیں کرتے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہ معمولی سی بات ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی دے دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ جو دوسری بیماری ہے، یہ بالکل اسی طرح ہوتی تھی جس طرح آج یہ وائرس پھیلا ہوا اور ہمارے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 15-16 سال یا 12-13 سال کی عمر سے وہ بچ جاتا ہے بیماریوں سے، تو پھر 22-21 سال کی عمر میں جا کے اس کو یہ لگ جاتی تھی بیماریاں، اور بیماریاں لگ جاتی۔
فرض کرو تو اس سے بھی بچ جاتا، لیکن اتنا زیادہ وہ مطلب ویک ہو جاتا کہ 30 سال تک وہ زندہ رہ پاتا تھا، اس سے زیادہ شاید ہی کسی کی عمر ہوتی ہو، لیکن میکسیمم ایج اتنی ہی سائنس نے بتائی ہے۔ تو ایک دفعہ ہیضہ جب لگ جاتا تو پوری کمیونٹی میں پھیل جاتا، پورے معاشرے میں پھیل جاتا تھا، اور بہت سی ڈیتھس بھی ہو جاتی تھی۔ اگر سخت بخار ہوا کسی کو تو پوری کمیونٹی میں پھیل گیا اور کئی ڈیتھس واقعہ ہو جاتی تھی، جیسے آج ہو رہی ہیں، آج کل ہو رہی ہیں۔ اور یہ بڑی پرابلم تھی، ادویات نہیں تھی، لیکن سائنس نے جب ترقی کی، اس کا وجود عمل میں آیا، تو اس نے ہر بات کی تہ میں جانا مناسب سمجھا، اور اسی کا نام سائنس بھی ہے کہ آخر کا یہ ہوتا کیوں ہے۔ تو پھر کئی ادویات جو ہے نا وہ ایجاد ہوئی، انوینٹ ہوئی، کچھ ڈسکور ہوئی۔ مثال کے طور پر ہیضہ کی بات کرتا ہوں، مچھر سے اگر ہیضہ پھیل گیا یا ملیریا پھیل گیا ہے تو ڈفتیریا ڈائریا کے لیے ہمارے پاس دوائی نہیں تھی، تو دوائی انوینٹ کی گئی، ڈسکور کی گئی، اور اس کو جب اپلائی کیا گیا تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے، اور اس طرح اس بیماری پر روک تھام عمل میں لائی جا سکی۔ پھر مچھروں کو مارنے کے لیے DDT ایک پاؤڈر کی طرح کا ہوتا ہے، شاید آج بھی ملے، اور DDT جو ہے وہ استعمال کی گئی، اس کو فرش پہ پھینکا جاتا اور دھویا جاتا تھا، فرش کو اس سے جگہ جگہ پھینکا جاتا، تو اس سے مچھروں میں کافی کمی ہوئی، اس طرح سے اس بیماری سے بھی بچا جا سکا۔ لیکن مکمل طور پہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے اس چیز سے نجات حاصل نہیں کی گئی، لیکن اب تو آپ کے پاس ماسکیٹوز آئل ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اسپرے وغیرہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم پرسنلی بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اب تو کافی بہتر ہو گیا، سائنس نے ہمیں یہ سب کچھ چیزیں فراہم کی ہیں۔ پھر ایک دو اور بیماری ہے، وہ بھی ہمارے پاس میں نہیں تھی کہ ہم اس پہ کنٹرول کریں، ٹھیک، اور اس کے لیے بھی کافی چیزیں انوینٹ کی گئی، ڈسکور کی گئی، اور ان سے بھی نجات ہم نے حاصل کی تھی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ 100 سال پہلے آ جاتے اس دنیا میں تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ کتنی بیماریاں تھیں جو ہمارے اپنے قابو میں نہیں رہی تھی۔ آپ کے پاس اگر اس دور میں 100 سال پہلے آپ بیٹا پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہمارے پاس 8 میں سے 1 چانس تھا بچنے کا، یعنی جو نیو بیبی بورنز ہوتے ہیں، جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی 8 میں سے 1 چانس ہوتا بچنے کا۔ تو یہ بڑی گمبھیر سی سچویشن تھی، سب کی لوگ پریشان تھے، اسی لیے تو ان سب ٹائیفائڈ فیور، کالرا، ٹائفس، یہ ساری بیماریاں ہیں، اس میں انفلوئنزا، نزلہ، زکام ایک دفعہ اب بھی ایسی ہوتا ہے تقریباً، لیکن فرق کیا ہے کہ اب ہمارے پاس اس کی میڈیسنز موجود ہیں، تب ایسی نہیں تھی، ایک کو لگ جاتی تو دوسرے کو آٹومیٹیکلی وہ بیماری لگ جاتی چھونے سے، اسی لیے آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں۔ اور پھر سائنس نے ہمیں جہاں ادویات وہاں پر احتیاطی تدابیر بھی ہمیں بتائی تھی کہ آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے۔ جیسے مچھر پیدا کیسے ہوتا ہے بیٹا، مچھر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے مچھر کھلی جگہ پر جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ گندا پانی ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر اس میں مچھر آگے بیٹھتا ہے، مچھر ظاہر ہے گندگی پہ بیٹھتا ہے، اور مچھر اس گندگی پر بیٹھتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا،
وہ وہاں پہ انڈے دیتا ہے اور انڈوں سے لاروا وغیرہ یعنی ان کے بچے نکلتے ہیں اور پھر وہ پوری کمیونٹی میں پھیل جاتے ہیں. یہ پرابلم کافی عرصے تک رہی تھی. میں نے تو آپ کو مختصر سا بتا دیا ہے، لیکن اس کے لیے کافی توجہ کرنا پڑی تھی اس وقت کے لوگوں کو. جیسے آج کل ہم توجہ کر رہے ہیں کرونا وائرس سے لڑنے کی. میں بار بار اس میں مثال اسی کی ہی دوں گا کیونکہ ہمیں آج کل اسی وبائی مرض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، ایک یہ ذہن میں رکھیں، یہ بہت بڑی پرابلم تھی اس وقت کے لحاظ سے، جو کہ ہم چھوٹے سے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا. آج کا انسان اس وقت کے انسان سے زیادہ توقع کر سکتا ہے زندگی کی. کہا یہ جاتا ہے بیٹا کہ اس وقت ایک انسان 30 سال کی زندگی گزارتا تھا جو بچ جاتے تھے بیماریوں سے، اور آج کا انسان کم از کم 60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے اور پھر جا کے اس کو بیماریاں یا اور کچھ لگتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ اتنی زندگی گزار سکتے ہیں آج کل کے انسان کی حیثیت سے. تو اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اتنی زیادہ لمبی زندگی جی سکتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں تھا. دوسرے الفاظ میں رائٹر کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں 30 سال کا اضافہ سائنس نے کیا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں. بینگ مسلم ہمارا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور لیکن یہ سب کچھ جو کہنے کے ابیلٹیز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں فراہم کی ہیں. ٹھیک، اور آج ہم لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو سکیں اور زندگی اچھے طریقوں سے گزار سکیں. دوسرا تھا بیٹر سینیٹری کنڈیشن. بیٹر، ٹھیک ہے، یہ بیٹر سینیٹری کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ جو صفائی کا نظام ہے اس کو ہم لوگ یہ بولتے ہیں. اگر آپ 100 سال پہلے پیدا ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شہروں کی حالت کیسی تھی آج کے مقابلے میں. پہلے دور میں گلیاں کچی ہوتی تھی، جانور کھلے ہوتے تھے، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس بنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، پانی جگہ جگہ کھڑا ہو جاتا تھا. جانور جہاں گوبر مطلب کرتے تو وہ گوبر سوکھ جاتا تھا. لوگ کنویں سے پانی لے کر آتے تھے. ٹھیک، اور یہ گوبر سوکھ کر پھر کنویں میں چلا جاتا اور اس طرح بیماریاں پھیل جاتی تھیں. پھر اس کے بعد بیٹا کیا نام ہے اس کا، جو جانور ہوتے تھے وہ گلیوں میں گھومتے تھے اور وہاں پہ جو کوڑا کرکٹ لوگ پھینکتے تھے وہ کوڑا کرکٹ کو وہ کھاتے تھے. ٹھیک ہے، اور جگہ جگہ بکھیر دیتے تھے. وہیں پہ گوبر ہوتا اور وہ اڑ کے جاتا تھا. لوگ بالٹیوں سے بھر کے وہ پانی لے کر آتے تھے گھروں میں، اور گھروں میں بیماریاں، پانی نہیں وہ بلکہ بیماریاں تھیں جو گھروں میں پہنچائی جاتی تھیں. ایسے بیماریاں بھی پھیلتی تھیں. صفائی کا نظام بالکل بھی نہیں تھا. جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا، جیسا میں نے پہلے بتایا، پانی کھڑا ہوگا تو وہاں پہ کیڑے مکوڑے خاص طور پر مچھر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیماریاں، ظاہرہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں. پھر اس کے بعد گلیاں کچی تھی، پکی نہیں تھی، کیچڑ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس سے بھی گند پھیلتا تھا. یہ اس وقت کی پرابلمس ہیں. پانی کا نظام نہیں تھا. ٹھیک، لوگ جاتے تھے کنویں سے پانی بھرنے کے لیے، تو کنویں سے پانی بھرتے اور لانگ ڈسٹینسز تھے اس وقت، بڑا دور فاصلہ ہوتا تھا. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ہوتے تھے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس میں کیا کرتے، وہاں پہ گند پڑ جاتا تھا، ہیومن ویسٹیج بھی وہاں پہ ہوتی تو وہاں بھی گند پڑ جاتا، اور کیا کہتے ہیں اس کا، جراثیم جو تھے وہ سر عام مطلب پھیل جاتے تھے پوری کمیونٹی میں.
تو ظاہر ہے بیماری کا باعث بنتے تھے وہ. پھر اس کے بعد ہاؤس ہولڈ کے لیے جو پانی لایا جاتا تھا، مثال کے طور پہ گھریلو کام کاج کے لیے جو پانی لایا جاتا تھا وہ بھی بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے اول تو لوگ بہت کم لاتے ہیں، لیکن ضرورت کا پانی لے کر آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اور میزرلی یعنی گھریلو خواتین اس کو بہت احتیاط کے ساتھ، کیئر کے ساتھ اس کو یوز کرتی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر جب سائنس آئی تو اس نے اپنے کمالات بھی دکھائے. بیٹا انہوں نے انسانی پرابلمس جو تھی، انسان کو درپیش پرابلمس، ان کو ختم کیا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ شہروں میں گند رہتا تھا بہت زیادہ، لیکن آج آپ دیکھیں آج صفائی ہے، آج نالیاں ڈھکی ہوئی ہیں، نالے ڈھکے ہوئے ہیں، آؤٹ ڈور ٹوائلٹس ختم کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. گند گلیوں میں نہیں پھینکا جاتا، جانوروں کو باقاعدہ باندھ کے رکھا جاتا ہے، وہ نہ پھریں گلیوں میں. پھر اس کے بعد اگر کنویں ضروری ہیں کئی جگہوں پہ تو ان کو ڈھانپا جاتا ہے، پانی جو ہے وہ بند سیل پائپ میں سے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک. یہ کچھ اس کی احتیاطی تدابیر تھی. تو بیٹا انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2 پوائنٹس ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں. کل اس کا جو ہے نا نیکسٹ لیکچر، اس میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاؤں گا، یعنی آگے والے پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل ملتے ہیں. تو آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر.